اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ فرما دیں کہ یہ میرا کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ قوم میں سے منتخب کیے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ اگلی بات کہہ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھیں گے، تو ان پہ بجلی کی کڑک نازل ہوئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا۔ اب یہ لوگ قوم میں آئے اور قوم کو بتایا کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، یہ تو ہم پر واضح ہو گیا۔ لیکن ساتھ یہ بات شامل کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم اس کو مان لو، اور لیکن اس پہ جتنا عمل ہو سکے کرو، جتنا عمل نہ ہو سکے، جو عمل نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ ماننا ضروری ہے، عمل جس قدر ہو سکے اچھی بات ہے، جو نہ ہو سکے تو خیر۔ اب لوگوں کو بہانہ مل گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سن تو لیا ہے، ہم مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے، ہم عمل نہیں کریں گے، سمعنا وعصینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم یہ تھا کہ سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے۔ تو اب ان پر حق تعالی شانہ کی طرف سے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا لیا گیا اور انہیں کہا کہ مانو خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو یہ حال تھا ان بنی اسرائیل کا کہ جن کو تورات جیسی اعلیٰ درجے کی کتاب، جو ہدایت اور رحمت اور بڑی صفات والی کتاب تھی، وہ ان کو عطا ہوئی اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر جب کوہ طور ان کے سروں پر اٹھایا گیا تو وہ اب مانے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کتاب کو مانیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ امت محمدیہ کا حال ان کے بالکل برعکس۔ اہل ایمان تو یہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کے مزید احکام اتریں، کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید آیات اتریں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمیں عمل کرنے کی توفیق ملے، عمل کرنے کا موقع ملے، کب جہاد کا موقع آئے اور ہم اللہ رب العزت کے راستے میں قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ تو امت محمدیہ کی کیا ہی شان ہے۔ امت محمدیہ کی سمجھ میں کوئی حکم نہیں بھی آیا تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم مانیں گے بھی، عمل بھی کریں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی بدعنوانیاں اور ان کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت ہم نے تم سے میثاق لیا، تم سے قول و اقرار لیا، پختہ وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کرو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے سروں پر
کوہ طور کو اٹھا لیا، یہ وعدہ لینے کے لیے تمہارے سروں پر، تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا، اور یہ فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، قول و اقرار تو کر لیا لیکن پھر اس کے بعد پھر گئے، اتنی سختی کے ساتھ تم سے قول و اقرار لیا گیا، وعدہ لیا گیا، لیکن پھر بھی تم اس کے بعد پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مزید مواقع دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ تم پر فوراً سے عذاب نازل نہیں کرتے تھے، مزید مواقع دیتے رہے۔ اگر مزید مواقع نہ دیتے تو اور اسی وقت ہلاک ہو جاتے تو بعد میں جن لوگوں کو کچھ ہدایت کی توفیق مل گئی وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ والا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، وہ ہلاک اور تباہ ہو جاتے۔ وہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان میں موجود رہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ساقط فرما دیا، دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوگا، پوری کی پوری قوم ہلاک نہیں کی جائے گی، اس طرح سے عذاب نہیں آئیں گے جیسے پہلی قوموں پر آتے تھے۔ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو چکے ہوتے، ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ یہود کو ان کے بڑوں کا ایک اور واقعہ یاد کروایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں روگردانی کی، حد سے تجاوز کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ان یہود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا دن دیا ہے، نصارہ کو اتوار کا، یہود کو ہفتے کا، اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جمعہ کا دن دیا ہے۔ اور اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے امت مسلمہ پر کہ امت مسلمہ کو یہ نہیں فرمایا کہ پورا جمعے کا دن عبادت میں رہا کرو، بلکہ فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی سے جایا کرو، جب ندا کہہ دی جائے، اذان کہہ دی جائے تو بس سب کام چھوڑ کے، تجارت چھوڑ کے چلے جایا کرو۔ اور پھر ایک انہیں اپرچونٹی دے دی کہ اس دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تاکہ جو حرص والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، وہ سارا دن دعا کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ ایک گھڑی جمعے کے پورے دن میں ایسی ہے جس میں بندہ اگر دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں اعمال بھی بتا دیے گئے، سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات کی تلاوت یا سورہ کہف پوری پڑھنی، اور اس کے علاوہ غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اور زائد بالوں کو صاف کرنا ہے۔
یہ سب اعمال ہمیں دے دیے گئے. لیکن ان کے لیے حکم کیا تھا؟ یہود کے لیے انہیں حکم یہ تھا کہ پورا ہفتہ کا دن تم نے عبادت کرنی ہے، اس میں اور کوئی کام تم نے نہیں کرنا. ہفتے کے دن میں کوئی اور کام تم نہیں کرو گے، صرف عبادت کرو گے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کے دن میں مچھلیاں پکڑی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ ایسا تھا کہ مچھلیاں اوپر آتی تھی ہفتے والے دن. امتحان تھا، آزمائش تھی. باقی دنوں میں عمومی حالات پر رہتی تھی. تو ان لوگوں نے ہیلا کیا، چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی اور نالیاں ایک تالاب میں پھینک دیں، اور وہ نالیوں میں مچھلیاں آتی اور ان نالیوں کے راستے سے چھوٹے تالاب میں چلی جاتی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے لیکن اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. لیکن یہ ہیلا جو تھا یہ قانون الہی کے اعتبار سے جرم تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے لیے تھا، باطل کرنے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تھا. اس لیے پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی اور ان سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. جو ان کے جوان تھے انہیں بندر اور جو بوڑھے تھے انہیں خنزیر بنا دیا گیا. اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ 2-3 دن کے بعد مر گئے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، وہ الگ بستی میں چلے گئے اور ان سے الگ ہو گئے کہ یہ تو باز ہی نہیں آتے. یہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا حکم دیا ہے اور انہیں حکم فرمایا کہ تم نے اس میں مچھلیاں نہیں پکڑنی، جبکہ یہ ہفتے کے دن میں عبادت چھوڑ کر مچھلیاں پکڑیں. وہ تو ان سے الگ ہو گئے. انہیں سمجھایا، نہیں مانے، وہ الگ ہو گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ بندر اور خنزیر بن گئے تو آپس میں ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو رہے تھے. لیکن اب یہ رونا فائدہ مند نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. 3 روز کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے. بندر کی نسل پہلے بھی تھی، خنزیر کی نسل پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. یہ مسخ کا عذاب ان پر آیا تھا، اور جن پر مسخ کا عذاب آتا ہے وہ 3-4 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی عبرت ناک سزا بنا دیا. عبرت ناک. دیکھیے ترجمہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے روز میں زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا. اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. قردہ بندر، خاسئین ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس سزا کو، اس واقعے کو عبرت ناک سزا بنا دیا. نکال کہتے عبرت ناک سزا. لما بین یدیہا، معاصرین کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے. وما خلفہ، اور بعد والوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی. وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. دیکھیے یہاں پر وہ واقعہ ذکر ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے. بقرہ گائے کا، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اور اس میں واقعے کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ جو مقدم ہونا چاہیے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور جو مؤخر ہونا چاہیے اسے مقدم کر دیا گیا. تو واقعے کے پہلے حصے کو بعد میں رکھا گیا اور بعد والے حصے کو
پہلے رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ اللہ تعالی واقعے کے مختلف حصوں میں ترتیب قائم نہیں فرماتے، بلکہ بعد والے حصے کو بعض اوقات پہلے اور پہلے والے حصے کو بعد میں، تاکہ سننے والے مخاطبین واقعے کے ہر حصے سے علیحدہ علیحدہ طور پر نصیحت حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ کتاب کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں اور احکام ہیں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے ایک شخص کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے انکار کر دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس آدمی کو نہیں دیا، تو اس نے خفیہ طور پر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تورات اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس آدمی کے جسم کو لگا دیں جو مقتول ہے، جو مر چکا ہے، تو وہ بول پڑے گا۔ اب ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بھلا مقتول کے قتل کی تفتیش کا اور گائے کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسے کام کروں، جاہلوں کی سی بات کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ پھر انہوں نے حجتیں نکالنا شروع کر دی، جی وہ گائے ہو کیسی، 2-3 سوال کیے اور گائے کی سلیکشن اپنے اوپر بڑی پیچیدہ کر لی۔ بالآخر کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ایسی گائے کرتے ہیں، لیکن وہ گائے اب ملے نہ، اور بڑی مشکل سے ملی اور بڑے مہنگے داموں میں ملی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر یہ حجتیں نہ نکالتے تو ان کی اتنی قیدیں ان کے ذمہ نہ لگائی جاتی، کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کو لگاتے تو ان کو ان کا مقصد اور مطلب حاصل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے حجتیں نکالی، سوالات کیے، اسی لیے ہمیں بھی منع کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے سوالوں کی طرح سوال نہ کریں، کیوں، کیسے، کس طرح، فرما برداری، بس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کی فرما برداری کریں، اپنی سی کوشش کریں اور مسائل کی تحقیق کریں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے اور اس پر میں نے عمل کیسے کرنا ہے، سیکھیں، علم دین سیکھیں، ایک بات جو کہہ دی گئی اس میں بال کی کھال نہ اتاریں۔ تو یہ قتل ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا، جب وہ گوشت اس مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ بول پڑا، اس نے بتا دیا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے، اور اس طرح سے وہ قاتل پکڑا گیا۔ کیونکہ اس واقعے میں یہ قتل اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اس طرح سے ثابت کیا گیا، ورنہ جو مقتول ہوتا ہے محض اس کے مرتے مرتے اس کے بیان سے قتل ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ شرعی گواہ موجود نہ ہو۔ شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، شرعی گواہوں کے ذریعے سے ہی قتل ثابت ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ مقتول کو غلطی لگ جائے، ہاں البتہ وہ لوگ جن کے بارے میں مقتول کہے کہ جی مجھے انہوں نے قتل کیا ہے، پھر ان کو پکڑ کر ان سے تفتیش کی جائے، اگر وہ اقرار کر لیں تو قتل ان کے ذمہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ثابت ہوگا یا تو اقرار سے یا گواہوں کے ذریعے سے۔ یہاں پر جو ثابت ہوا وہ
چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یہ طریقہ بتا دیا گیا تھا، اور وہی ایک قطعی راستہ ہے جس کے ذریعے سے معاملات کی تعین ہو جاتی کہ یہ معاملہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ثابت ہوگا، یہ ایسے ثابت کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر تو وحی کے ذریعے سے یہ طریقہ بتایا گیا، اور اس طریقے سے پھر یہ مقتول کا قتل ثابت ہوا اور قاتل کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ہماری شریعت میں یہی ہے کہ یا تو قاتل اقرار کر لے یا پھر قاتل کے قتل پر گواہی دے دے کہ اس آدمی نے قتل کیا ہے۔ محض مقتول کے قول سے قاتلوں پر قتل ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے انداز دیکھ، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اچھا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ گائے ہونی کیسی چاہیے، وہ بیل ہونا کیسا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہوں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ بیل ایسا ہو لا فارض، نہ تو بوڑھا ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل بچہ ہو، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان میں ہو، جوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر دو۔ ایک قید تو تم نے اپنے اوپر بڑھا لی ہے، اب مزید سوال نہ کرو، گائے ذبح کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ اس کا رنگ ہمارے سامنے بیان کر دے۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بے شک رب فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ بیل زرد رنگ کا ہونا چاہیے، فاقع لونھا، اس کی زردی بڑی واضح ہو، بڑی ظاہر ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو فرحت بخشو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ گائے، وہ بیل ہونا کیسا چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ بیل ہم پر متشابہ ہو گیا، ہمیں شبہ لگ رہا ہے، ہم ابھی تھوڑے سے شبے میں ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہیاب ہو جائیں گے، ہمیں اب پتہ چل جائے گا، بس ایک دفعہ بتا دیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ بقرۃ لا ذلول، کہ وہ جو بیل ہے وہ ہل چلانے والا نہ ہو، محنت والا نہ ہو، تثیر الارض، کہ زمین کو جوتتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، آبپاشی کا کام کرتا ہو، ایسا نہ ہو۔ زمین کو جوتنے والا اور کھیتی کو سیراب کرنے والا بیل نہیں ہونا چاہیے، کام کاج والا بیل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے داغ ہو، صحیح سالم، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ پوری بات لے آئے، آپ نے پوری بات بیان کر دی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون،
انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا اور وہ یہ کام کرنے کے قریب معلوم نہیں ہو رہے تھے، کرتے ہوئے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب وہ جو واقعے کا پہلا حصہ ہے وہ بعد میں ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جس وقت تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس آدمی کے ساتھ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ آدمی بول پڑا، مقتول بول پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے استدلال فرمایا کہ جیسے یہ آدمی بولا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کے دلائل دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت پڑ گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھر کی طرح، سنگ دل، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بھی تأثر اور متاثر ہونا پایا جاتا ہے، وہ بھی اثر لے لیتے ہیں، تم بالکل اثر نہیں لیتے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، تو کتنا اثر ہے ان کے اندر کہ وہ پانی ان سے جاری ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، خط تھوڑا سا ہی نکلتا ہے۔ تو بعض تو پتھر ایسے جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، وہ شق ہوتے ہیں اور پتھر سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے پہاڑوں سے نیچے لڑک پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حیات اور ایسا شعور رکھا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، جو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے زمین اور آسمان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی سے آتے ہو یا مجبور ہو کر آتے ہو، تمہیں آنا تو ہوگا۔ تو زمین اور آسمان نے کہا اتینا طائعین، ہم فرما بردار ہو کر آتے ہیں، ہم خوش ہو کر آتے ہیں، بخوشی آپ کی فرما برداری قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو ایک حیات اور ایک شعور جو سائنسدانوں کی سمجھ سے، ان کے آلات کی رسائی سے بہت آگے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں وہ حیات اور وہ شعور دیا ہوا ہے، ان کو عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہے، پتھر بھی اثر لے لیتے ہیں، اور پتھر بھی لوگوں کو فائدہ دے دیتے ہیں، اگر فائدہ نہیں دیتے تو کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پہاڑوں سے نیچے گر پڑتے ہیں، لڑک پڑتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی کوششیں کرتے تھے، اور اس میں بڑے فکر مند ہوتے، بڑے پریشان بھی ہوتے کہ یہ کیسے ایمان لے آئیں۔ ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ بہت سارے مشرک مسلمان ہوئے، لیکن یہودی بڑے کم مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو خطاب فرمائے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع کرتے ہو، کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، بار بار یہ بات میری زبان سے نکلتی ہے کہ ان یہود سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں، ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ایسی روش اختیار کرتے تھے اور گستاخانہ انداز تھے، ان کے گستاخانہ رویے تھے، انبیاء علیہ السلام کو جنہوں نے شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر بدل دیا اور اپنے پاس سے نئی نئی باتیں اور کلام میں تحریف کرتے تھے، ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، ان میں سے تو ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتا، من بعد ما قالوا، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ اس کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے، جیسے کہ ان کے گروہ نے جو 70 لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر اللہ کا کلام سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب آ کر لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرا کلام ہے، لیکن جتنا عمل ہو سکے کر لو، اور عمل نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اب بدل دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ تورات کو سنتے، تورات کے احکام سنتے، اللہ کا کلام سنتے، لیکن پھر اس تورات کے اندر بھی تبدیلیاں کرتے۔ کسی مسلمان سے قرآن پاک کی تعریف اور قرآن پاک کے الفاظ یا معنی میں تبدیلی کی کوشش، تبدیلی تو ممکن ہی نہیں ہے، تبدیلی کی کوشش، اس کا بھی کوئی خدشہ رکھ سکتا ہے؟ کوئی کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کرے گا؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ مسلمانوں کے علماء، ان کے تو علماء کا یہ حال تھا، جو علماء تھے وہ اللہ کے کلام کو سنتے اور اس میں تحریف کر دیتے تھے، الفاظ میں تبدیلیاں، معنی میں تبدیلیاں، سمجھ لینے کے بعد، جاننے کے بعد۔ تو یہ یہود کے احوال بیان ہو رہے تھے، پھر اللہ تعالی نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو، ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے پہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو انبیاء کی ہی مانتے تھے، یہ تو انبیاء سے اللہ کا کلام سن کر بھی انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، اور اس کلام پر ایمان رکھنے کے باوجود پھر بھی اس کی تحریف کر دیتے تھے، اس میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ تو ان کا یہ حال ہے۔ اس طرح سے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 تک الحمدللہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔